ایم اے کر رہا تھا انٹر کلچرل کمیونیکیشن میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر سے، جو کہ انگلینڈ میں ہے، لوٹن سٹی میں ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ جو میری کلاس فیلو ہے اس کی ایج ہے 56. کتنی؟ 56. اور میں نے یہ کویسچن پوچھا آپ 56 کی ہیں، آپ ایم اے کر رہی ہیں، بہت زیادہ ایج نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ زندگی میں ٹائم نہیں ملا، بچے تھے، وہ چائنا سے آئی تھیں، ان کو جوان کیا، ان کی شادیاں کیں، اور اب مجھے ایسا لگا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے اور میں نے سیکھنا شروع کر دیا، اور لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں زندگی میں، اگر آپ نے اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا لائف میں. یہ بھی ایک کویسچن تھا نا آپ نے. تو میں آج اپنی نئی جنریشن کو کیسے کہوں کہ پڑھو؟ اگر کسی بندے نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا اور اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا 20 سال کے بعد، یار میرے بچے آج چنا چاٹ لگا رہے ہیں، کاش میں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا نہ کیا ہوتا گورنمنٹ کے اسکول، تو میں 2 روپے دے کے ان کو پڑھا لیتا، فیس گورنمنٹ کی آج بھی نہیں ہے، تو آج کچھ بن جاتے ہیں. ہاں اب مجھے یہ میسج اپنی قوم کو دینا چاہیے کیونکہ میں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، تو مجھے اپنی نیشن کو یہ میسج دینا چاہیے کہ بیٹا پڑھو، ورنہ آپ بھی پیچھے رہ جاؤ گے. لرن کرو، چیزوں کو شعور حاصل کرو. آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے وہ اپنی توسیع کے لیے، اپنے شعور کو جو سو رہا ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے. رزق تو اللہ دیتا ہے، جو رزاق ہے وہ سویپر کا بھی رزاق ہے، جو جھاڑو پھیرتا ہے لگاتا ہے اسٹریٹ میں اس کا بھی رازق رب ہے، اور جو بزنس مین ہے اس کا بھی رازق رب ہے. روٹی تو ہر کوئی کھاتا ہے، دال ماش کی سویپر بھی کھاتا ہے، بزنس مین بھی کھاتا ہے، چکن وہ بھی کھاتا ہے، وہ ذرا کم کھا لیتا ہوگا. تو جو ہم اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن کی تعلیم ہو وہ تو سب سے دی بیسٹ ہے، پھر ایک یہ فن ہے، یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ فن ہے، آرٹ ہے، سائنس یہ فن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو ایک ان کا کویسچن تھا کہ جیسے بڑھتی ہوئی ایج ہے تو میموری بھی میری اتنی شارپ نہیں ہے جتنی بچوں کی ہے، تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اگر کسی کی میموری اس کی ایج کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ نیچر ہے، یہاں پہ خدائی کام ہے. لیکن دیکھیں آپ کے اندر پھر بھی جذبہ ہے. آپ اگر 10% چیزوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتے تو آپ 5% کر کے معاشرے کے لیے آج بھی بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں تو اپنی نئی جنریشن کو بھرپور میسج دے سکتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، اور آپ مثال ہیں اس پوری کلاس کے لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، پڑھ رہا ہوں، چیزوں کو لرن کر رہا ہوں. تو آپ کا اپنا جو ایک ذات ہے یہ موٹیویشن ہے میرے لیے بھی، اب سب کے لیے بھی. آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے اندر ہی ہیں، یہاں پہ بیٹھنا ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. اور آپ یہ مت سوچا کریں کہ میں چیزوں کو کیپچر نہیں کر پاؤں گا، میں لرن نہیں کر پاؤں گا. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر جذبہ ہے ماشاءاللہ، اور جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، دیکھیں کوئی پرائم منسٹر، میں آپ کو اگزامپل دینے لگا ہوں، یہ کیا نام تھا امریکہ کے پریزیڈنٹ کا اس سے پہلے جو گزرا ہے، کیا ایج تھی اس کی؟ اوباما ینگ تھا، اور ٹرمپ جو تھا وہ اولڈ تھا، وہ پریزیڈنٹ تھا. اب وہ جو اوباما ہے وہ اس ایج میں نہیں بن سکتا، وہ 2 دفعہ بن چکا ہوا ہے. تو ایج، آپ سے بڑی عمر کے لوگ ملکوں کو سنبھالتے ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس پہ آئی ڈونٹ بلیو. اگر آپ کے اندر پیشن ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، جستجو ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، تو سفر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا مائنڈ ٹریگر کرے، اس کے اندر پیشن آئے، میں موٹیویٹ رہوں ہمیشہ، سب کے لیے آئے، تو پھر سب سے جو دی بیسٹ بک ہے نا، جو کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی اور جو آپ کو ٹریگر کرے گی دنیا کے لیے بھی جئیں اور آخرت کے لیے بھی جئیں، تو وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تھینک یو، اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو. اس کا سبجیکٹ، قرآن کا سبجیکٹ ہی انسان ہے. تو جب آپ قرآن کے
اوراق کو پڑھیں گے, پیجز کو پڑھیں گے, تو پھر نہ تو آپ کے اندر مایوسی آئے گی اور نہ ہی آپ گیو اپ کریں گے زندگی میں, بلکہ کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی. اگر آپ قرآن کو پڑھیں, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اکنامکس بھی ہے, اس کے اندر دنیا بھی ہے, تمام پہلو ہیں, آخرہ بھی ہے, آخرت بھی ہے. تو قرآن ایک ایسی بک ہے جو آپ کو ہمیشہ ینگ رکھے گی, آپ کو فہم دے گی, آپ کو موٹیویٹ کرے گی. سر پوچھنا تھا صرف اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ انگلش لکھ بھی لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن بولنے میں انہیں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں, میں نے پہلے ہی اپنے لیکچر میں کہا, جب یہ ریکارڈ ہو کے آن ایئر ہوگا اس میں آپ کو دوبارہ آپ جب سننے کا موقع ملے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا میں نے کیا کہا تھا کہ پریکٹس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سوئمر بنیں اور آپ بکس پڑھ رہے ہیں سوئمنگ کی کہ یہ بیک سٹروک ہے, یہ بٹر فلائی ہے, یہ ڈائی ایسے لگاتے ہیں, تو سوئمنگ کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک آپ پانی میں کودیں گے نہیں, پانی میں جائیں گے نہیں, تب تک آپ کو سوئمنگ. آپ اپنے بہن بھائیوں سے بولیں, امی ابو سے بولیں, بچوں سے بولیں, گھر میں ہیں اپنے دوستوں سے بولیں, عزیز و اقارب سے بولیں, بولتے جائیں. بالکل یہ مت سوچیں کہ کوئی مجھے ٹوکے گا, روکے گا, تنقید کرے گا, میں نشانہ بن جاؤں گا, لوگ مذاق کریں گے. نہیں, تو پھر ہی آپ کو آئے گی, ورنہ 100 سال بکس پڑھتے رہیں. You are not able to speak English if you read books for 100 years because you never practice in your life. So what you need to do, you need to practice, 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 and practice makes a man perfect. You must have a lot of drills and exercise in your life to be a good speaker. And once you've done it, right after 3 months time you would see a huge difference. تو پھر آپ کو ہیوج ڈفرینس نظر آئے گا. تو بولیں, وہ فارسی میں کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری لکھائی اچھی ہو تو می نویس, می نویس, می نویس, لکھتا جا, لکھتا جا, لکھتا جا, ایک دن خود ہی لکھائی اچھی ہو جائے گی. جی سر اسپیکنگ کے لیے یہ کہ ہمارے انوائرمنٹ جیسے ہم سارے جاب شاپ بھی کرتے ہیں, تو جاب کے دوران بھی ہمارے یہاں سے کوئی لکھنی ہے انگلش بولی جائے, ادھر آ کے ہم پریکٹیکل کام کرتے ہیں, تو ہمارے دوست یار بھی فار ایگزامپل بنتے ہیں ہم سب کے چیز کے لیے جو زیادہ سے ہم پریکٹس کر سکیں انگلش بولنے کی. تو اس چیز کو کیسے ورک کیا جائے, کیسے اپنی گیدرنگ کو جنریٹ کیا جائے, وہ آپ کو ایسے بندے, ایسے گروپ ڈھونڈنے ہوں گے, آج کل آن لائن بھی ہیں, جو شوق رکھتے ہوں, جن کے اندر دلچسپی ہو, جو پیشنیٹ ہوں انگلش کے حوالے سے, جو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہوں. میں نے جب انگلش سیکھی تھی تو میرے امی ابو مجھ سے انگلش نہیں بولتے تھے, ہمارے محلے میں گھر میں لوگ نہیں بولتے تھے, میں ڈھونڈتا تھا بندے, ٹیچرز. آج کل بہت سارے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, یہاں پہ بھی سکھائی جا رہی ہے انگلش, یہاں پہ بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں. ان کو دوست بنائیں, انٹرنیشنل فورم پہ جائیں, آن لائن جائیں, موویز دیکھیں, سنیں, ہیڈ فون لائیں, ان کو ریپیٹ کریں. ہمیں سب کچھ آتا ہے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, دے آر آل انٹیلیجنٹ, دے نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش, بٹ دے ڈونٹ پریکٹس. They don't practice. Practice, اور جب آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ نہیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں جب انگلینڈ سے بھی آیا, ٹھیک ہے, تو 1 ویک گاڑی چلانا بہت ہی مشکل ہوا. کبھی رائٹ دیکھوں, کبھی لیفٹ دیکھوں, ادھر سے بھی اوور ٹیکنگ ہو رہی ہے, ادھر سے بھی ہو رہی ہے. موٹر سائیکل والے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تیر پھینک دی موٹر سائیکلوں کے. بٹ نو آئی ڈرائیو ویری نائسلی, ایزی, فائن, اللہ خیر کرے. لیکن ابھی پتہ چل گیا کیسے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے کیسے جانا ہے. اچھا, رائٹ اور لیفٹ والے جو موٹر سائیکل بھائی جا رہے ہیں ان کو کیسے بچانا ہے. تو بھائی پریکٹس آج آپ کو میں نے بتا دیا, ایک بہت بڑا ٹپ دے دیا. پریکٹس ہے, آپ کو سارا کچھ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے پنکھے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, دیوار کو انگلش میں کہتے ہیں, انسان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, کتاب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بازار کو اور انگلش میں کیا کہتے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے, آپ نے جوڑنا ہے. اب جوڑنے کے معاملے میں نا فٹ نہیں ہے, تو آپ نے وہ بننا ہے, کاریگر بننا ہے. لاسٹ کوشچن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, اینڈ دین ول وائنڈ اٹ اپ. Sir, first of all, I really admire your accent. And my question is, sir, how should we learn alone by sitting at home in holidays, etc.? Right. Again, a very good question anyway.
Thank you very much for appreciating anyhow, because I live in UK, so I've got used to speaking the very accent. If you're sitting at home and you want to improve, buy a newspaper, have a book, read it, write down words, and then practice them. If you find any new word, make a notebook, write down, jot it down, and then learn it by heart. Once you've learned it, then practice it. And then practice it like you've learned a new word. Make a mountain out of molehill. It's a proverb, or it's an expression. बात का बतंगड़ बना लेना. Make a mountain out of molehill. तो ये आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ा, ये बुक में पढ़ा, तो आपने लिख लिया. And then consult. मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ पे आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. नहाना, शेव करनी, आना, presentable, right? हर काम में मेहनत है. तो आपने कहा, come on man, you always make a mountain out of molehill. Forget about it. Why you always make a mountain? Oh, I don't like to talk with that person because he always makes a mountain out of molehill. तो 5-6 दफ़ा इसको अपने फिक्रों में यूज़ करें और दिमाग के पिंजरे में कैद कर लें और फिर चाबी फेंक दें समंदर में. And the word, expression, proverb, vocabulary would be a part of your brain. मेहनत करनी पड़ेगी. ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ नहीं आएगी. Never would. अगर आप सोचते हैं ना सवेरे यार मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होएगी, तो यकीन करो the day is not gonna come. यार कल ही बिजनेस, कल ही क्लाइंट मिल जाएगा अमेरिका से, अमेज़न का, इंग्लैंड का. It's not gonna happen. It's a practice. आपको पता होना चाहिए कैसे अपने क्लाइंट को आपने बताना है, कैसे उसको कन्विंस करना है